توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ آپ لوگ قریب ہٹیے اس لیے کہ یہ فین ادھر ہے، فین دیکھ کے فین کی ہوا سے فائدہ لیجیے۔ اس کے بعد وہ فینوں کا اثر یہاں تک آ رہا، آپ لوگوں تک ادھر کے فین کا اثر آ رہا کچھ؟ بسم اللہ۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے یہاں پہنچنے کی، اس محفل میں حاضر ہونے کی جو نعمت ہے، دل سے اس کو محسوس کریں، اور یہ کہ اللہ پاک نے مجھے بلایا، میں آیا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے کرم کر کے مجھے بلایا۔ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ اللہ کی یاد والا دل بن جائے ہمارا، 24 گھنٹے ہر پل اللہ کی یاد والا دل بن جائے۔ اور دل اس لیے بنے کہ پوری زندگی بن جائے۔ پھر دل ذکر والا اس لیے بنے تاکہ ہماری صبح سے شام تک کی ہر ادا میں، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی کیفیت ہو۔ ایک یاد والا دل جس طرح سے اس کی ہر نیکی میں گہرائی ہوتی ہے، ایک اللہ کی یاد والا دل جس کے ہر عمل میں پھر ادب ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں اللہ کے۔ جب یاد والا دل ہوتا ہے تو زندگی کے اعمال میں خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جب یاد والا دل ہوتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق زندگی ہوتی ہے۔ یہ سب یاد الہی کے تقاضے ہیں۔ یہ صحیح معنی میں جب یاد آتی ہے دل میں، زندگی میں، تو اس طرح کی تبدیلی ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اب سے لے کے کل تک ہم کو پوری کوشش یہ ہونا ہے کہ ہر وقت میرا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، اپنے ذہن کو ارادہ کر کے کسی بھی خیال سے روکنا، بچانا۔ بیٹھے ہیں تو اب گھر کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، کاروبار کے بارے میں نہیں سوچنا، کچھ بھی خیالات زندگی کے آتے رہتے نا، ارادہ کر کے خیال کہیں، کوئی خیال کو رکنے نہیں دینا، فوراً اللہ کی طرف لانا۔ اب اللہ کی نظر رحمت متوجہ ہو، اس کے لیے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ توبہ۔ غفلت والے دل کی اللہ کی طرف کشش نہیں ہوتی، گناہ گار دل ہے اور گناہ کا اندر اثر ہے، وہ بیٹھ کے بھی متوجہ ہونا چاہے تو وہ رابطہ ہوتا نہیں، اس لیے کہ دو طرف جو ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، ادھر سے اللہ بھی یاد کرنا پڑے اپنی شان کے مطابق۔ اب اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے توبہ ہونی چاہیے۔ ہر بار بھی جب بھی ہم مراقبے کے لیے بیٹھیں، شروع میں ایک آدھے منٹ کے واسطے توبہ کی کیفیت طاری کر لینی چاہیے، تو اللہ کی ناراضگی، غصہ دور ہوگا، تو مراقبے میں ہم کو جواب آئے گا اوپر سے۔ فاذکرونی کے ساتھ اذکرکم ہوگا، ادھر سے جو اللہ جو رحمت بھیجتے ہیں اس سے روح پلے گی ہماری، جو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، بول رہے نا۔ تو اللہ کی رحمت آنے کے لیے پہلے ذرا توبہ کر لیں تو وہ پیار کی نظر پڑے گی۔ ہر بار تھوڑا اپنی غفلت پہ ندامت،
اپنی زندگی کی بے ادبی پہ ندامت، اللہ کو پانے کے سلسلے میں جو بے چینی چاہیے، جو چستی چاہیے، اس میں کمی پہ ندامت، اور ذکر الہی سے پہلے ایک جملہ بار بار عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، ذکر الہی سے پہلے معرفت الہی چاہیے، اللہ کو پہچاننا ہے پھر یاد کرنا ہے۔ اللہ کا جیسا مقام ہے، مرتبہ ہے، جیسی ہستی ہے، وہ پہچانے بغیر یاد کرے گا تو ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس عظمت سے یاد کرنا چاہیے، جس محبت اور طلب اور لپک کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، وہ نہیں رہے گی۔ اللہ کی پوری شان واضح نہیں ہے ہمارے اوپر، تو ذکر کا معیار بہت گر جائے گا۔ دنیا میں ہر قوم میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، مگر اللہ تک اس لیے نہیں پہنچتے کہ اللہ کی معرفت صحیح نہیں ان کی۔ اللہ جیسے ہے ویسا نہیں پہچان کے یاد کر رہے ہو۔ یاد میں معیار کب پیدا ہوگا؟ اللہ کی عظمت کو سمجھے ہوئے ہوں، اللہ کی معرفت کو سمجھے ہوئے، اللہ کیسے ہیں۔ آپ کہیں اور ہے ذہن، سامنے بیٹھ کے ادھر دیکھا تو میں کس کو بولوں، بات کروں تو ان کا ایک سوچنے کا انداز، وہ لوگ جو ہے وہ لوگ جب سوچنے میں پڑتے نا تو یوں کر لیتے سر الگ الگ انداز ہے، تب کھو جاتے وہ لوگ، آنکھ بند کر لیتے۔ بہرحال دوستو، ہم لوگ اللہ کی معرفت پہ زور دیں، اللہ کے کرم سے مراقبات پہ ہم کو اللہ نے قبول کیا ہے، تو اللہ کی پہچان ہم بڑھائیں۔ جتنا اللہ کی پہچان بڑھاتے ہوئے مراقبہ کریں گے، ذکر کریں گے، بہت اس میں جان پیدا ہوگی آپ کی معرفت، آپ کے کس میں؟ مراقبے میں جان پیدا ہوگی۔ ذرا سوچ سمجھ کے سنیے، بیچ میں پوچھتے رہوں گا میں۔ ایک معرفت تو وہ ہے جو مراقبے کے بعد کھلتی ہے، وہ جو مراقبہ بعد کھلتی ہے وہ یکسوئی والی معرفت ہے۔ توجہ الی اللہ سے جو معرفت کھلتی ہے وہ مراقبوں کے بعد کھلتی ہے۔ اور ایک معرفت ہے جو تفکر کی لین سے ہوتی ہے، تفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تفکر بھی اللہ والوں کے پاس مستقل ایک مقامات میں سے ایک مقام ہے تفکر، یعنی اللہ کی کائنات میں غور کر کے اللہ کو سمجھنا، اللہ کی صفات کو سمجھنا۔ تو تفکر کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ بعض سلسلے ایسے ہیں اس میں توجہ کے بجائے تفکر سے آگے بڑھتے ہیں، تو غور و فکر کرنا، حدیثوں میں کھلا بیان، اس کا قرآن میں بیان ہے تفکر۔ بہرحال اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، دو چیزیں طاری کر کے مراقبہ کیجیے تو مراقبے میں بہت زیادہ اور جان پیدا ہوگی۔ مگر جب مراقبہ کرتے رہتے ہیں نا، اس وقت تفکر نہیں ہونا، مراقبے کے اندر غور نہیں کرنا ہے، مراقبے کے اندر کنسنٹریشن کرنا ہے۔ مگر مراقبے سے پہلے زندگی میں یا کچھ دیر پہلے تفکر مفید ہے۔ تفکر کے لیے قرآن مجید کے چند مقامات، ایک 4 5 6 مقامات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، ان مقامات پہ ہم بار بار غور کرتے رہیں، ترجمہ پڑھ لیں پھر اس کا غور کرتے رہیں۔ اس سے پہلے جہاں بھی میری بھی حاضری ہوئی ہے اس مہینے میں، تو اللہ کی عظمت پہ بیان ہوا ہے، تو کچھ مقامات مسلسل اس پہ ساتھ ہی محنت کریں۔ جیسے میں اس سے میں نے پڑھا، جہاں بھی جانا ہوا تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اس پہ غور و فکر کرے آدمی، وہ بیانات سن کے. اب وہ کیا ہے کہ ایک عرب کے واسطے سفر میں چاروں طرف ملا کے یہی منظر رہتا تھا، تو گیا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کے سوچنے کا، اطراف کی کائنات کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی کو سوچنے کا کی تربیت اس میں ہے. اور ایک مقام ہے، اب یہ سورہ حضور جو ہے جمعات پہ پڑھتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی گویا عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں غور و فکر کی. اور ایک سورہ ہے سورہ نبا، وہ بھی روزانہ کے معمولات میں ہے. حضور نے جو مسنون تلاوت سکھائی اس میں روزانہ میں سورہ نبا، عصر کے بعد. اس میں کیا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. یہ ہمارے پورے ساتھیوں کو اس پہ تفکر کی عادت رہنا، استعمال کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیں گے سورہ عبس کی آیتیں بھی. سورہ عبسہ میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعا لکم ولانعامکم. یہ اللہ کی رحمت کو سوچنے کے لیے ہے، رحمت الہی کو سوچنے کے لیے. اور اس کے اندر دونوں ہیں، اللہ کی عظمت رحمت دو بھی ہے. سورہ نبا کی شروع کی آیت ہے الم نجعل الارض مہادا. اور پھر آگے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں وہ ہے، دیکھیے پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو افلا ینظرون میں اطراف دیکھنے کی مشق ہے، اس سے کیسے اللہ کی عظمت طاری کرے. اور پھر عما یتساءلون میں بھی پورا اطراف کا سین ہے اس کے اندر. اور یہ فلینظر الانسان الی طعام میں کھانے پہ غور و فکر ہے. یہ کھانا کتنی ہلچل کے بعد کیسے بن کے ہمارے منہ میں آیا جب بھی کھانا ہے. اور وہ ہے وہ اپنے جسم اور اپنے چہرے پہ غور و فکر کرنے کے واسطے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سمجھے؟ ایسے الگ الگ مقامات ڈھونڈ کے رکھ لینا، ہم کہاں کہاں آیتیں ایسی ہے. ایسے ہی مشہور جو ہے وہ 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. اس میں بار بار الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی کر رہا ہے کیا؟ ایسے ہی سورہ ملک میں ہے افلا اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والارض مددناها والقینا فیہا رواسي وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج تبصرۃ وذکریٰ، یہ سورہ قاف ہے شاید، ہاں، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا کذلک الخروج۔ اس میں بارش، ہریالی، چیزوں کی پیداوار، خوبصورتی، اس کو اللہ نے کھولا۔ سورہ ملک میں کیا ہے آیتیں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک تو پورا ہی کائنات پہ غور و فکر کے بارے میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کی حکومت، اقتدار پہ سوچنا ہے۔ اللہ کی حکومت ایسی ہے کہ بس خیر ہی خیر اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے لیے بھی بیٹھ کے سوچا کیجئے، آیت کے مضامین کو اپنے اوپر طاری کیجئے، جیسے مراقبہ کرتے ہیں نا ویسے تفکر بھی کیجئے۔ بالکل قرآنی طریقہ ہے، ایک دم واضح۔ ایسا تفکر کریں کہ اپنے اوپر طاری ہو جانا، اس وقت تھوڑی دیر کے واسطے ایک رونگٹے کھڑے ہو جانا، اچھا ایسا ہو جانا آدمی، یا کھو جانا۔ وہ تھوڑے دن کریں گے تو ایسا ہوگا۔ ایک دم اب سنیں گے کہ محفل میں تو بالکل نہیں ہوگا، تنہائی میں غور کریں گے تو ہوگا۔ بہرحال آج میں چاہ رہا تھا کہ وہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے ایک عظمت کی کیفیت کے ساتھ آپ مراقبے میں بیٹھیں، مگر میرے خیال سے وقت ذرا زیادہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلے تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے نا مراقبے کے لیے، پہلے ایک 5 منٹ کم سے کم اللہ کی عظمت پہ غور کیجیے، اللہ کی عظمت نعمت پہ غور کیجیے، اس کے بعد شروع کیجیے آج مراقبہ۔ گھڑی دیکھ کے کم سے کم ایک 5 منٹ تفکر۔ تو اب آپ لوگ تفکر بھی کر سکتے ہیں، یعنی میں اس مضمون کو تھوڑا بہت کھولنا پڑے گا۔ اب بٹھا دیے تو تفکر کر کے مراقبہ شروع کرتے، یا مضمون کچھ کھولنا پڑے گا؟ من بھی کچھ بھی نہیں بول رہے؟ ہاں بولو، ایسا ہاتھ اٹھاؤ پھر بولو۔ ہاں کون کون مطلب بولنا چاہ رہے بولو؟ ہاں تو مولانا کیا بولنا چاہ رہے؟ میں یہ سوال یہ ہے کہ تفکر ابھی آپ لوگ خود کرتے یا کچھ تھوڑا کھولنا پڑتا؟ میں بٹھا دیا تو حیران پریشان تو نہیں ہوتے تفکر کرنے میں؟ کچھ کھولنا پڑتا؟ ہاں ہاں کھولو بولے۔ ہاں یہ الم نجعل الارض مہادا کو ہی لیں گے، اس کو آپ روزانہ نوافل وغیرہ میں استعمال کرنا ہے سب چیزوں کو۔ وہ افلا ینظرون کو تو اچھا یاد ہوگا، سب جگہ بیان کیا میں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اس کا یاد ہے نہیں ہے وہ سین پورا، اس پہ غور کرنے کا سلیقہ سب جگہ بیان کیا میں آپ کے ساتھ۔ نلگنڈے میں شاید عظمت الہی پہ بیان نہیں ہوا، نہیں ابھی، ہاں دوسری جگہوں پہ ہوا، وہ پہلے ہوا، نلگنڈا پہلے آ گیا تھا۔ چلو اس کو لیں گے، سنانا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بستر نہیں بنا دیا؟ بستر میں کیا رہتا؟ سکون رہتا، مہادا گود، بستر ایسا سوتے کہ بالکل سکون ہو جاتا زمین پہ۔ اب کوئی اگر ویرانے میں جا کے کہیں جنگل میں جا کے کہیں سو جائے گا تو سکون کی نیند آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اپن کیا کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا، ایک لٹھو پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، سوچنا لٹھو پھراتے نہیں، لٹھو پھرائے تو ایک لٹھو پھرتے ہوئے لٹھو کا تصور کرنا۔ اب یہ زمین بھی کیا ہے، بڑا لٹھو ہے، 24,000 میل اس کی کمر ہے، زمین کی کمر کتنی ہے؟ 24,000 میل قطر، ڈایا میٹر۔ اتنا بڑا لٹھو پھرا رہے اللہ تعالیٰ،
تو ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے، بچے کو آج کل سائنس کے دور میں، کہ زمین اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے. کتنے رفتار سے؟ 1000 میل کی رفتار سے اپنی جگہ پہ گول گھوم رہی ہے زمین. کتنی جی؟ 1000 میل. 1000 میل کی رفتار سے کوئی بس بھاگ رہی ہوں گی؟ پلین بھاگ رہا نہیں، عام رفتار پلین کی 500. تو زمین اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے. 1000 میل کی رفتار سے اتنا تیزی سے گھوم رہی. ایسا گھومنے سے ہی یہ صبح سے شام ہو رہی ہے. سورج ہے یہ گھوم رہی ہے، تو 24 گھنٹے میں پورا 24,000 میل گھومتی. تو رات اور دن اس سے بنتے ہیں. جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا وہ دن بنتے رہتا، جو پیچھے جاتا ہو رات بنتے رہتی. تو اتنی تیز زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں بول کے سوچنا، بیٹھ کے کیفیت طاری کرنا. اس کے بعد یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آتا کتنی بڑی نعمت ہے. اتنی تیز گھومتی ہوئی زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں. اور ایک بات بھی پھر دوسری بھی سورہ ملک کی روشنی میں بولتا ہوں کہ اونٹنی کی چال سے اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہو. اونٹنی سے کنایا ہے. کون سی آیت ہے سورہ ملک کی؟ پڑھو بیٹا. دوسرا رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے جس سورہ ملک کا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. یہ ذلول جو ہے اونٹنی کی صفت ہے، عربی میں اونٹنی کے لیے بولتے ہیں. تو وہاں موصوف جو ہے حذف ہے، بولے سا کنایے کے طور پہ موصوف کو نکال دے کے خالی صفت کو رکھے. رام اونٹنی، وہ اونٹنی جو بالکل اشارے پہ چلنے والی، اس کو بولتے ہیں ناقۃ ذلول. تو جو ہے ذلول کی مثال اس لیے مثال دی کہ جب اونٹنی بھاگتی نا تو 3 طرف ہلتے رہتی انہیں. اونٹنی پہ بیٹھا نا یوں بھی ہلتے رہتا انہیں، یوں بھی ہلتے رہتا، اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا. اس کا ایسا ہے بھاگنا، رفتار اس کی 3 طرف کو ہلتے رہتا آدمی. تو زمین بھی 3 طرف بھاگ رہی ہے. ایک تو اپنی جگہ بھاگ رہی ہے کتنے میل کی رفتار سے؟ 1000 میل کی رفتار سے. دوسرے سورج کے اطراف بھاگ رہی ہے. یہ کتنی رفتار سے؟ کتنے وقت کی میں بیانات بول کے پورا نہیں ہوگی بات. زمین کے اطراف جو بھاگ رہی ہے 1 گھنٹے میں 20,000 میل کی رفتار سے بھاگ رہی ہے. کتنے میل؟ انہیں اتنا بھاگے تو یہ گرما کے بعد سرما، بارش کا موسم آ رہا. اتنا نہیں بھاگے تو ختم. ایسا بھاگتی نا ایک دم جب سورج کے سامنے بھاگتی رہتی تو گرما رہتا، دور جا کے آتی تو بارش سرما بنتا. وہ نہیں بھاگتی تو اپنے کو مر جاتے ایک ہی موسم سے. اتنی محنت کر رہی زمین ہمارے کو بارش دلانے کے واسطے، گرما دلانے کے واسطے. تو کتنے کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی بابا زمین؟ کتنے کلومیٹر کی رفتار سے، کتنے میل کی رفتار سے بھاگ رہی سورج کے اطراف؟ چھوٹے بچے سے بول رہا بچہ 20,000 میل. اس کے بعد سورج بھی خالی تھوڑی ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. انہیں بھی بھاگ رہا. یہ اس کے بچے ہی ہے، انہیں اکیلے انہیں بھاگ رہا تو مرغی کے پیچھے بچے بھی بھاگ رہے. تو سورج اپنے بچوں کو لے کے بھاگ رہا، زمین، چاند، مشتری سب کو لے کے بھاگ رہا، انہیں اپنی کہکشاں کے اندر بھاگ رہا. تو وہ کتنی رفتار سے بھاگ رہا صاحب؟ 65,000 میل فی گھنٹہ. ادھر بھی بھاگ رہی زمین، یوں بھی بھاگ رہی. تو ہمارا کیا حال ہونا تھا سمجھے؟ ہل کے پورا گردے پانچڑیاں سب مل جانا چاہیے تھا، ختم ہو جائے. تو 3 طرف بھاگ رہی ہے تو کیا حال ہونا چاہیے تھا. اور کیا ہے معلوم ہے؟ زمین پوری آگ کا انگارہ ہے، سورج سے ٹوٹی، اس کا ٹھنڈی پڑ گئی تھوڑا.
اوپر کی جو پرت ہے نا وہی ٹھنڈی ہے، اندر جو ہے آگ کا لاوا پگھل کے ایسا مچلتے رہتا، اندر آگ، اندر لاوا ہے، اندر گرم گرم لاوا ہے اندر. وہ لاوا اگر کہیں سے لہریں اٹھی نا تو زلزلہ آتا، اوپر کی جو پلیٹس نیچے اوپر ہوتی، کہیں آتش فشاں ہیں نا وہاں سے وہ لاوا باہر آیا تھا. تو اندر پورا لاوا ہے. یہ جو گھٹ زمین ہے مضبوط، یہ اتنی کم ہے کہ اس کو سائنٹسٹ مثال دیتا ہے جیسے سیب کے اوپر کا لال چھلکا ہے نا، اتنی ہی زمین یہ مضبوط ہے جس پہ اپن گھر بنا رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں نا، اتنا ہی حصہ مضبوط ہے. اندر پورا لاوا ہے، ابل رہا اندر. آگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، ابل اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، اوپر کی چھوٹی سی پرت کو اللہ ٹھنڈی کر دیا. اب یہ چیزیں ماشاءاللہ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے نا، یہ اکیلے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر دھیان میں لانا اس کہ 1000 کی میل سے یوں بھاگ رہی، یوں بھاگ رہی، یوں بھاگ رہی. اب میں چھوٹا چنو میاں بیٹھ کے اوپر ہے. اور میں ماشاءاللہ اب تھوڑی دیر بیٹھے تو سناٹا محسوس ہوتا، زمین ہل رہی جل رہی نہیں. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، میرے اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. اتنی بڑی اونٹنی کو ایسا کنٹرول میں رکھے، ہم کو اتنا پرسکون نظر آ رہا ہے، حالانکہ زمین پرسکون نہیں ہے. میرے اللہ کتنے بڑے ہیں بول کے سوچنا. پہلے یہ تینوں گردشیں اور لاوا وغیرہ اس کو سوچنا پورے سین کو، اور اسی زمین کو کتنا کنٹرول کر کے ہلنے نہیں دے رہے، وہ ہے اللہ. یہ ہے میرے اللہ بول کے اللہ سے پھر جوڑنا اس کو. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. اور بڑے بڑے جو پہاڑ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہاں سیٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑائی کوئی 2 لکڑیوں کو جو ہے کیلے مار کے ٹائٹ کرتا نا، ویسا ہے اس کا معاملہ. ابھی بتا رہا ہے کہ اندر جو ہے لاوا ہے، پھر یہ سب گردش بھی ہے، سب ہے. اس کو اللہ جو مضبوط کیے ہیں وہ پہاڑوں سے کیا، بیلنس جو کیے ہیں زمین کو. تو بڑے بڑے سمندر ایک طرف ہے، اس کے کناروں پہ پہاڑاں بنائے ہوا، تو پہاڑوں سے بیلنس کیا گیا ہے زمین کو. تو وہ بتایا کہ ہم نے میخوں کی طرح سے گاٹ کے نصب کر کے زمین کو کنٹرول میں کیا ہے. تو پہاڑوں کا منظر غور کرنا، کتنے بڑے بڑے کیلے ہیں بول کے اللہ میاں کے، اللہ میاں کے کیلے ہیں بولے سائے بڑے بڑے پہاڑ. اس سے اللہ اس زمین کو اتنے بڑے کیلے مارے تو ہم سکون سے رہ رہے ہیں. اتنے بڑے ہیں اللہ. ایسی چیزوں پہ غور کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کھول کھول کے بول رہے قرآن میں، ایسی باتوں پہ غور ہی نہیں کرتے. والجبال اوتادا. اور ایک کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، وخلقناکم ازواجا. دیکھو تمہاری زندگی کو ہم کتنی حسین بنا دیے ہیں، میاں بیوی بنا دیے، ہم تم کو مرد اور عورت بنا دیے، جوڑا جوڑا بنا دیے، دونوں میں محبت ڈال دیے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میاں بیوی کی محبت، بھائی بہن کی محبت، یہ زندگی میں کتنا مٹھاس لا رہی. اگر یہ محبتیں نہیں ہوتی تو جینے کا کچھ مزہ ہی نہیں رہتا تھا. عورت مرد کی محبت نہیں ہوتی، کشش نہیں ہوتی تو سوچو کیسے رہتی دنیا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. عورتوں کا خاص مزاج، مردوں کا خاص مزاج. عورتوں کا مزاج خدمت، وفا، محبت، شوہر کے حوالے ہو جانا، سپرد ہو جانا، چمٹ جانا، لپٹ جانا، اپنے آپ کو فنا کر دینا شوہر پہ. سب شوہر سے ہاں ماشاءاللہ سب شوہر معلوم ہے کیا کیفیت ہے اس کی. میاں بیوی بنانے سے کتنی زندگی آسان ہو گئی. کمانا آسان ہو گیا، بچے پالنا آسان ہو گیا. وہ محبت ایسی رکھے، اس میں لذت اتنی زیادہ رکھے کہ زندگی بھر نوکری کرنے کو تیار ہے. وہ ایک لذت ایسی رکھ دی دنیا میں. سب سے بڑی لذت علماء کرام بولتے ہیں میاں بیوی کی تعلق کی لذت.
اتنی زیادہ لذت رکھ دی ہے کہ اس لذت کی خاطر اگر بولے میاں شادی کر لیتا پھر بچوں کو پالنا پڑتا ہوتا، ریڈی بولتا ہم گھر بناؤ بولتی، آنے کے بعد گھر بناتا ہوں بولتا، ترکاری لاؤ بولتی لانے تیار، ساری زندگی کام لگتا، میاں شادی کرتا نہیں کرتا سب ہوں، شادی تو کرتا ہوں بولتا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ سکون کی چیز ہے عورت، کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، زندگی کا سکون عورتوں سے ہے، بچے بیوی، ایسا سکون ملتا۔ میں جب ہماری جامع مسجد میں، کروٹلے کی جامع مسجد ہے، اس میں امامت کرتا تھا نا، تو وہاں کے ایک اعظم بیگ صاحب بول کے صدر تھے، بوڑھے میاں، بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، تو میاں عورت کیا چیز ہے بولتے لوگوں بیٹھ کے، میں بودھن سے سائیکل پہ آتا تھا بولتے، بودھن نظام آباد ڈسٹرکٹ میں، کہاں کی کروٹلا کی طرح ہے، یہاں بودھن والے بھی ہے، یہاں جاننے والے۔ نظام آباد سے کتنی دور ہے جو بودھن؟ 25 ہے، پھر وہاں سے کروٹلا نظام آباد سے نہیں 78 کے کی ہے، تو 100 کلومیٹر آ رہے دولے پاشا، ہاں چھٹی کا انتظار، 100 کلو وہاں سے آ رہے بیوی کے پاس، سائیکل چلا رہتا، پورا سفر بھول جاتے رہتے آگے پوری، بلکہ پورے سفر میں اسے تھکانی نہیں ہوتی، بیوی کا چہرہ یاد آتا رہتا، پنڈل مارتا رہتا، اب آ گئی اب آ گئی اب آ گئی۔ کتنی بڑی لذت اللہ تعالیٰ رکھے۔ میرے کو تو اتنا جو عورت اور مرد کے درمیان جو ادائیں ہیں نا، اس سے میرے آنکھوں میں آنسو آتے رہتے، سمجھے جو محبت شوہر کی، مرد کی محبت میں عورتیں کتنی ادائیں، لڑکیاں عورتیں جوان لڑکی کیا کیا ادائیں، پورے فلمیں اس پہ بن رہے، پورے کہانیاں اس پہ بن رہے، اور یہ اداؤں کو ظاہر کر کے پوری انڈسٹری چل رہی، کیسا رستی، کیسا مناتی، کیسے الفاظ بولتی، مرد اپنی عورت کے واسطے کیا کیا ادائیں کرتا، کیا کیا قصے کہانیاں ہیں، وہ میں جب بھی سنتا ہوں نا تو مجھے رونا آ جاتا۔ یہ سب اللہ ہی کا پیار ہے جو اس طرح مرد اور عورت کی محبت کی شکل میں ظاہر ہو رہا، اللہ کی ایک صفت ہے، وہ ودود ہے، وہ ودود صفت ودود ہے، وہ یہ سب قصے کرا رہی۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں، اگر میں میاں بیوی کر کے نہیں بناتا تو کیسی ہو جاتی زندگی میری، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پوری زندگی لذیذ ہو گئی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تھوڑے لوگوں کو میں مرد بنا دیا، تھوڑوں کو عورت بنا دیا، دونوں میں کشش ڈال دیا، اس سے پوری زندگی مزے میں گزر رہی۔ اسی جوڑا بنانے سے ہی ماں بیٹے کی محبت آئی، اسی جوڑا بنانے سے ہی بہن اور بھائی کی محبت آئی۔ بہن بھائی کی محبت بھی کتنی دنیا میں ایک مثالی چیز ہے۔ تو دیکھو میں تمہاری یہ سب سوچنا، یہ سب محبت کی ادائیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ میاں ہے۔ بیوی جو پیار کے جتنے بھی انداز دکھا رہی نا، وفا کے، اس کے پیچھے اللہ میاں ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ وہ شوہر جو نچھاور ہو رہا ہے بیوی بچوں پہ، کیسے کیسے انداز میں کھو رہا ہے، بودھن سے لے کے کوٹلے تک جو سائیکل چلا رہا ہے، وہ شوہر کے پیچھے بھی کون ہے؟ اللہ کی محبت ڈالو، اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی ایک صفت ہے، وہاں بھائی سے شوہر ظاہر ہو رہی۔ یہ ہندوستانی مذاہب میں یہ زیادہ غلبہ ہے اس کا، اللہ کی معرفت کے اس پہلو کا۔ شروع کے لوگوں کو جو ہے ابتدائی تو وہ پہلو زیادہ ہے، اللہ کی بندے کی محبت شوہر بیوی کی محبت کے ٹائپ میں ہندوستان میں زیادہ ہے۔ وہ کرشنا کے قصے، شری کرشن وغیرہ کے، اس میں سب گندگی ملا کے اس کو کیا کی کر دیے۔ تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، دیکھو کتنا مزہ آتا ہے معرفت کی باتیں سنیں تو آپ اللہ کی صفتیں دیکھتے رہے تو کیسا مزہ آتا۔ اب اس کے بعد بول رہے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ایک میری معرفت حاصل کرو، پہچان کرو میں کیا کیا،
تم کو نیند دیا میں تم کو. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی نیند, سمجھے. اب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو کے اٹھے تو کتنا چینج ہوا, سمجھے. سفر کر کے آئے تو کیا حال تھا, اب 2 گھنٹہ سو کے اٹھے تو کیا حال ہوا. صبح تک پوری تھکان کو کاٹ دیتی. سو کے اٹھے تو نئے سیلز بنتے نیند میں. جتنا جسم میں تھکان آئی تھی, سیلز پورے جو ٹوٹتے نا نیند میں, پورے سیل بنتے. نیا آدمی پیدا ہوتا ہے جی, جسم میں نئے اینٹیں لگتے, ایک دم زندگی نئی ہو جاتی, تازگی آ جاتی. ورنہ کیا حال ہوتا ہے, 1 سے 2 دن مسلسل جاگنا پڑا, 2-3 دن پوری بشاشت ختم ہو جاتی. بوجھ رگ رگ میں, نس نس میں تھکان کا احساس ہوتا, درد ہو جاتا جسم. اور ایک اچھی نیند لے کے اٹھے تو تازہ ہو جاتا. بار بار اللہ تعالیٰ ہمارے کو زندہ کر رہے, ایک نئی زندگی, ہر نیند کے بعد ایک نئی زندگی. اس واسطے احیانا بعد ما اماتنا بولتے, ہم نیند سے اٹھتے احیانا, ارے بھائی ایک نئی حیات ہے. موت کیا, نیند کیا کر رہی ہے, نئی حیات دے رہی ہے ہم کو. اگر یہ نیند نہیں ہو تو پاگل ہو جاتے سب. تو اللہ کون ہے, یہ نیند کتنی پیاری چیز پیدا کرے, یہ سب پیدا کرنے والے کون ہیں, اللہ تعالیٰ. یہ ہے معرفت اللہ کی. اب اس میں اللہ کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے, اللہ کی محبت بھی ظاہر ہو رہی. بڑی جو چیز رہیں گی اس میں عظمت ہے, جو میٹھی جو چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا پیار. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا میں اللہ کا پیار ظاہر ہو رہا. بیٹی جو ابو بول کے کر رہی نا, اللہ کا پیار ہے. تو وہاں پیار کی صفت آ رہی ہے. وہ مہادا میں بولے تو اونٹنی سوچے تک زمین کی کر دی, تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے. وہاں اتنی بڑی اونٹی کو ایسا لگام لگا کے ہلنا نہیں, میرے بندے بیٹھ کے اجتماع سن رہے, ناچنا نہیں بولے, ہلنا رہے بولے. وہ بھاگ رہی مگر رہی نہیں ہل رہی, اتنا بھاگتے ہوئے بھی سنبھال رہی, اوپر کی پرت کو سنبھال رہے زمین. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو ہم نے لباس بنا دیا. تو کیا ہے, دن بھر کا تھکا ہوا بندہ ہے, کام کرتے کرتے تھک گیا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, شام میں زبردستی بستر پہ سلا کے اوپر سے چادر اڑائے تھے, سو جا بابا کب تک کام کرتا بول کے. تو رات جیسے ہی آتی پوری کیفیت بدل جاتی زمین کی, رات آتے ہی. آج کل تو یہ کرنٹ آ گیا, سب راتوں میں دکانیں وغیرہ چل رہی ہیں, غیر فطری زندگی کر کے انسانوں کو برباد کر دے رہے. اکثر بیماریوں کی وجہ یہ رات کو رات کی طرح نہیں گزارنا. اور پورا ہمارا جسم کا سسٹم ہاضمے کا پورا سورج کے ڈوبنے سے ہے اس کا تعلق. پورا سسٹم سورج ڈوبتے ہی چینج ہو جاتا ہے, اس کی رفتار, اس کا خیال نہیں رکھنے سے پوری بیماریاں آ رہی. تو رات آتے اللہ سسٹم ہی ایسا بنا دیتے ہیں, معدہ سلو, فلاں سلو, سب سلو, اور بالکل خاموشی کی فضا. تو سلا دیتے, میرے بندے کام کرنے کا وقت ہوگا, سو جاؤ. تو رات کی خاص کیفیت ہے رات کی. پہلے زمانے میں, اب بھی گاؤں کو چلے جائیں نا, چھوٹے گاؤں کو گئے تو رات ہوتے سب سو جاتے, سونے کا ماحول رہتا. اور دن آتے جو ہے جاگنے کا ماحول رہتا. دن آتے جب کماؤ, یہ سورج, اس کی تمازت, دن کی ایک ایک کیفیت کیا بولتے ہیں, ارے کیا سوتا, ارے کما بولتا دن. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو ہم نے کمائی کا وقت بنا دیا ہے تمہارے کو. دن کی فضا ہی ایسی ہے, موسم ہی ایسا ہے دن کا کہ وہ کمانے کے لیے موضوع ہے, وہ کمانے پہ ابھارتا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اس کو بھی اور کھول سکتے ہیں مگر پھر اپنا وقت چلے جاتا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر ہم نے 7 زبردست مضبوط آسمان بنائے. اب اوپر کی دنیا کو اللہ تعالیٰ 7 طبقوں میں بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ تو
آگے جانے کے بعد معلوم ہوگی. ابھی تو پہلے زمانے کا انسان کیا سمجھتا تھا, جہاں نظر جا کے ٹکری وہاں ایک چھت کے سائے سمجھتا تھا, ایک کوئی مضبوط آسمان. اب آج کی سائنس بول رہی کہ وہ خالی ہماری نظر کی حد ہے, وہ کوئی بھی وہاں چھت ہے نا, کیا ہے, صرف فضا ہے. مگر یہ فضا میں جو گلیکسیز ہے, ستارے ہے, اس کے بیچ میں ایسی مضبوط رکاوٹ ہے, چھت سے بھی مضبوط رکاوٹ ہے, سب الگ الگ طبقات ہے کائنات کے, سمجھے. تو یہ الگ الگ جو بیچ بیچ میں گریوٹی کے ختم ہونے کے سسٹم ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, یا حقیقت میں کوئی ٹھوس آسمان بھی اس کے آگے ہو سکتا ہے, جو ابھی ہم لوگوں کو سائنس کی ابھی پکڑ میں نہیں آیا. مگر یہ پورا ہونے کے بعد کائنات جو ابھی نظر آ رہی ہے, اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے, وقت سے معلوم ہوگا انشاءاللہ. نئی بھی ہے تو بھی سما کا لفظ بلندی کو بولتے ہیں. سماوات بولے تو اوپر کی دنیا, سمون سے بنا ہوا ہے. وَخَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. لائٹ کا انتظام کیسا کرے, وہ کتنا بڑا بلب لگا دیا اللہ تعالیٰ کائنات میں, بلب بھی لگا دیا, چولہا بھی لگا دیا اللہ تعالیٰ سورج کی شکل میں. اب زمین پہ جتنی بھی زندگی چل رہی ہے وہ سورج کی روشنی سے, حرارت سے. اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو زمین یہ برف بن کے سب ختم ہی ہو جائیں گے تھوڑی وقت میں. پھر یہ جو ہمارے کو وٹامن مل رہے ہیں, یہ بدن مل رہا ہے, اور یہ جو درختوں میں پتے, سب کی غذا روشنی ہی ہے. فصلیں جو پک رہی ہے سورج کی روشنی سے, اتنے سارے کام ہو رہے ہیں, اور پھر روشنی بھی آ رہی. تو کتنا بڑا میں جو ہے چراغ بول رہے اللہ تعالیٰ, ایک وخاجہ بھڑکتا ہوا طوفان اٹھ رہے. سورج میں مسلسل آگ کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں, وخاجہ ہے وہ. تو ایسا بھڑکتا ہوا سورج ہم نے بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور پھر بادلوں کا سسٹم ہے زمین پہ, وہ سمندر سے پانی بھر بھر کے لاتے, جیسے لاریاں سامان لاتے نہیں, تو بادل کیا کر رہے ہیں, سمندر سے پانی لا رہے ہیں, لاکھوں گیلن پانی لے کے آ رہا ہے ایک بادل. یہاں لانے کے بعد جو ہے اس کو نچوڑتے اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے. کیا ادبی تعبیرات, معصرات, پورے ایک ایک بادل کو جا کے نچوڑنے کا سسٹم, وہاں سے لانے کے بعد پورا پانی بستیوں میں, شہروں میں, کھیتوں میں موسلادھار پانی جو ہے ہم بادلوں سے. بادل کو کیا بول رہے, نچوڑنے والی بول رہے, بادل نچوڑ لا رہا کہ معصرات. عصیر بولتے ہیں شراب کو, انگور کو نچوڑ کے جو نکالتے ہیں. تو ایسے بادل جو پانی لا لا کے یہاں پر نچوڑ رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, موسلادھار بارش. اب یہ زمین میں جتنی بھی انسان کو نفع مل رہا, سب کا تعلق بارش سے ہے. اگر بارش نہیں ہوتی تو زمین میں مختلف جو اس طرح کی دھاتیں آتے, جو سسٹم ہے, سب ختم ہو جاتا تھا. بارش سے ہی پورے رزق کے راستے کھلے. تو بہرحال بارش کا سین یاد ہے, جعلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. اس بارش سے ہم غلے بھی پیدا کر رہے ہیں, اور پھر سبزیاں, باغات, میوے بھی پیدا کر رہے ہیں. حبا ونباتا وجنات الفافا, اور کیسے گھنے گھنے باغات. ابھی ہمارے لوگوں کا دور کیا ہو گیا, یہ زمانہ بدل گیا آج کل. جدھر دیکھو بسیں ہیں, سڑکیں ہیں, بلڈنگاں ہیں, ویسا ہے. ورنہ پہلے کیا تھا, پورا ہر جگہ باغات, زراعت باغات پہ ہی تھی زندگی. زراعت باغات, مویشی, یہی رہتے سب کے پاس. تو یہ سین کا ہم کو جو ہوتا زیادہ کیفیت نہیں ملتی, جو گاؤں میں رہنے والوں کو ملتی ہے ابھی بھی, جن کے پاس باغات ہے وغیرہ ہے. تو کیسے کیسے باغات خوبصورت. گاؤں کے آدمی کو رہتی خواہش, میرے کو باغ ہونا بول کے. میں بھی بہت سوچتا تھا باغات لگائیں گے, یہ لگائیں گے, وہ لگائیں گے بول کے. ہر ایک خواب دیکھتا ہے ہر آدمی.
اتنا خوبصورت چیز ہے باغات، کھیت. تو یہ سب ہم نے اسی بارش سے بنا ہے. اتنے جو سین ہے نا، یہ سین بیٹھ کے، یہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں کائی کو بولے، ہم بیٹھ کے وہ سین سوچنے کے واسطے بولے یا نظر انداز کرنے کے واسطے بولے؟ اللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ نہیں بولتے قرآن میں، رکوع کرو سجدہ کرو نہیں بولتے پورے قرآن میں کہیں بھی. یہ بولتے باغات بولتے ہیں، کھیت بولتے ہیں، بجلیاں بولتے ہیں، اور ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ کی بڑائی کو سوچنے کا طریقہ، اللہ کے پیار کے سوچنے کا طریقہ اتنا کھول کھول کے بول رہے اللہ تعالیٰ. رکوع کا طریقہ، اتحیات وغیرہ کچھ بھی نہیں سکھا رہے اللہ کو. اور ہم کائنات پہ غور کرنے کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. اللہ کیا ہے سمجھو، اس کو کھول کے سمجھاتے ہیں. نماز میرے رسول سے پوچھ لو بولتے اللہ تعالیٰ. سب میں نہیں بولتا، میرے نبی سے پوچھ لو کیسا رکوع کرنا، کیسا نماز پڑھنا. بادشاہ ہر چیز بولتا کیا؟ ضروری چیز بولتا، ضروری چیزیں بولتا. تو اس کو اللہ بہت کھول کے بولتے رہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا کیسا. پورے قرآن میں یہی بھرا ہوا ہے. اس کے لیے ٹائم بالکل نہیں. نماز کے لیے کتنا ٹائم نکال رہے ہیں ماشاء اللہ، نمازوں کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں، جبکہ نماز کا بیان قرآن میں نہیں ہے. آپ کو کائنات پہ غور کرنے کا اتنا کھول کھول کے چھوٹے بچوں کو سمجھا، ایسا اللہ کھول کھول کے سمجھا رہے، اس کے لیے وقت ہی نہیں نکال رہے. کیا صحیح ہے ہماری ترتیب ہے؟ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 60-70 سال کی عبادت سے بڑھ کے اللہ جو سینری بتا رہے اس پہ غور کرنا حدیثوں میں. بھائی ان چیزوں سے اللہ کی معرفت آئے گی، پھر نماز میں مزہ آئے گا. نماز ذکر ہے، یہ معرفت ہے. یہ جب معرفت ہوگی تو آپ کی نماز نماز بنے گی. تو یہ جو سین ابھی سامنے ہے نا کہ زمین کو اللہ نے بستر بنا دیا، اس کا پورا محسوس کیجئے بیٹھ کے. اب 5 منٹ جو آپ کو اس میں سے کوئی ایک چیز جو بھی یاد رہے، آپ کو دل لگے، بیٹھ کے سوچئے. میں لٹو پہ بیٹھا ہوا ہوں بول کے، ایک تیز جو ہے پہیا گھوم رہا ہے 1000 کی رفتار سے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اور مست سو رہے. کتنا بڑا عجوبہ ہے اللہ کا. یا موسلادھار بارش سوچئے، پھر اس طرح سے کس طرح پھل پھول ایسا ایک دم وہ سین سوچئے. ادھر سے جو ہے غلہ اگ رہا ہے، ادھر سے سیب اگ رہا ہے، ادھر سے گلاب کے پھول اگ رہے ہیں، یوں پانی گر رہا ہے، سب اگ رہے ہیں. یہ میرے اللہ کا پیار ہے بول کے اللہ سے جوڑو پھر اس سین کو. تو تھوڑی دیر 5 منٹ اب اتنا بولنے کے بعد آپ بیٹھ کر سوچ سکتے نا. اس میں سے کوئی بھی چیزیں ہمارے اللہ میرے ساتھ کیا کیا کر رہے، میرے اللہ کی نشانیاں کہاں ہیں. اللہ سب اس میں سے اللہ اور کہاں ہے. یہ سب چیزوں میں ہی اللہ ہے، اللہ کی صفات ہے. تو تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اللہ کے کمالات پہ سوچئے. اس کے بعد جب دل میں ایک عظمت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد مراقبہ شروع کیجیے. ٹھیک ہے. ایک تو کیا ہے توبہ، مراقبے میں جان لانے کے واسطے توبہ. توبہ کرنے سے، دل پاک ہونے سے بھی رحمت متوجہ ہوگی. دوسری اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت پہ غور و فکر وہ کر کے مراقبہ کیجیے. جو لوگوں کو ابھی تک لمبے مراقبے کی عادت نہیں ہوئی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مراقبے، ان لوگوں کو تو اصل توجہ مراقبے پہ دینی چاہیے. جن لوگوں کو اچھا خاصا مراقبے کی عادت ہو گئی، علماء خاص طور پہ یا علمی ذوق والوں کو جو ہے اسی موقع سے کچھ ہمارے تصوف کی سلسلے کی باتیں تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کے لیے بھی اندر بیٹھک ہو رہی ہے. مگر وہ ضرورت ان لوگوں کی ہے جن کو مراقبے کی عادت ہو چکی ہے لمبے اصلاً، کیونکہ وہ زائد چیز ہے. اصل پریکٹیکل جو چیز جس سے زندگی میں تبدیلی آئے گی وہ مراقبہ ہے. تو جن لوگوں کا سبق آگے ہے کچھ، یا علماء ہیں، علمی ذوق ہے، تو ان لوگوں کے واسطے ابھی بیٹھک ہے. باقی ساتھی پورا یکسوئی سے مراقبہ کیجیے. لمبا جتنی دیر تک مسلسل بیٹھیں گے تو اندر تک اللہ کی توجہ اترتی ہے ہماری. لمبے مراقبے کیجیے. فارغ ہو جا کے تھوڑا بھی گیسز ہوئے تو پیٹ گیسز فری ہو جا کے پیشاب. آپ لوگوں کو یہ عمر میں تو کوئی گیسز کا مسئلہ نہیں ہے.
تو ذرا لمبے مراقبے کیجیے، بیٹھے تھوڑی دیر توبہ کر کے، توبہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کو، میرے اللہ کتنے بڑے ہیں بول کے ایسا سوچنا، سمپل وے میں سوچنا، میرے اللہ کتنے بڑے ہیں، تو یہ چیزیں بتا رہی میرے اللہ کتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے اللہ کو پانے کے لیے میں بیٹھا ہوں، اپنے عمل سے جوڑو اس کو، پھر میں کتنے بڑے اللہ سے دوستی کرنے بیٹھا ہوں، میں سورج کے اللہ میاں سے بات کرنے بیٹھا ابھی، یہ جو سورج ہے نا ان کے اللہ میاں سے میں بات کر رہا ہوں، سورج کے اللہ میاں سے میں بات کرنے بیٹھا ہوں، دوستی کرنے، میں سمندروں کے اللہ میاں سے اس وقت بات کرنے بیٹھا ہوں، یہ جو بارشیں وسیع سین سوچے، یہاں سے لے کے وہ کریم نگر نظام آباد تک ایک بارش چلتے جا رہی ہے یہ دنوں میں، وہ سب گرا رہے نہیں، وہ اللہ میاں سے میں بات کر رہا ہوں، اس وقت مراقبے میں کیا بیٹھا تھا، وہ اللہ سے میں اب رابطہ کر رہا ہوں، یہ وسیع آسمان سوچ کے، یہ اتنا بڑا آسمان والے جو اللہ ہیں اس کے پیچھے جو ہے ان سے میں بات کر رہا ہوں، میں تو اب آپ کو مراقبے میں کتنی بڑی ہستی سے لو لگا رہا ہوں بلکہ مزہ آتا، سمجھے؟ اس طرح سے تھوڑا اللہ کی عظمت اور محبت کے بارے میں سوچ کے پھر مراقبہ شروع کیجیے۔ بسم اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ میں دعا اس لیے نہیں کرایا کہ ہر عمل کی الگ کیفیت ہے، ابھی میں آپ کو سوچنے کا عمل بتایا، دعا کرے تو دوسرے رخ پہ چلے جاتے ہیں، سوچ کے مراقبہ کیجیے۔